جو شخص فرائض ادا کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور حرمات سے، ان کبیرہ گناہوں سے، کبائر جن کو قرآن میں کہا گیا، کبائر سے دور رہتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نساء کے اندر ہے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے رہو گے تو ہم تم سے تمہارے گناہوں کو چھانٹ دیں گے، الگ کر دیں گے اور تمہیں صاف کر دیں گے، وَلَنُدْخِلَنَّكُم مُدْخَلًا کَرِيمًا۔ اور یہ بھی نہیں صرف، بلکہ ساتھ میں تمہیں اس بڑی عزت والی، بڑی تکریم والی، بڑی پروٹوکول والی جنت کے اندر بھی داخل کر دیں، مدخلاً کریما۔ اور اسی آخری لفظ کے تبدیلی کے ساتھ مختلف صورتوں کے اندر آپ کو یہی جملہ بار بار ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے روکو گے تو ہم تمہارے باقی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صحابہ پوچھا کرتے تھے گناہ کبیرہ بڑا کون سے گناہ ہیں جن سے روکا گیا، بڑے گناہوں سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو 7 کا تذکرہ کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچاؤ، فرائض کو ادا کرو اور ہلاکت میں پڑنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ پوچھا کہ ہلاکت میں پڑنے والے گناہ کون سے ہیں؟ ہلاکت میں ڈالنے والے، the killing sins، وہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شرک نہ کرو، نمبر 1، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سود نہیں کھانا، جادو نہیں کرنا، نیک پارسا سادی بولی بالی عورت کے اوپر زنا کا تہمت، بدکاری کا تہمت اس کے اوپر نہیں لگانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ سے نہیں بھاگنا، اور فرمایا کہ یتیم کا مال نہیں کھانا۔ یتیم کا مال یعنی یتیم کا مال ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں۔ آپ گناہ کا ثواب کے ساتھ، جو میں نے پہلے آپ سے تذکرہ کیا، اجر کے ساتھ کمپیریزن کریں تو یتیم کے ساتھ گناہ جو ہے اس کی حق تلفی، اس کا مال کھانا کسی نارمل بندے کے 1000 روپے اٹھانے سے اس کا کمپیریزن نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر جہنمی ہے۔ اپنے لیے کام مشکل کر بیٹھتا ہے، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، اس کو چھوڑ دے، اس کا حق ادا کر دے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ جو آپ کی سلوک ہوتا ہے، حسن سلوک ہوتا ہے، اس کا لیول بھی کتنا ہائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، انگلیوں کے اشارے سے 2 انگلیاں جوڑ کے ایسے فرمایا کہ جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں اکٹھی ہوتی ہے۔ واٹ اے بگ ٹائٹل، واٹ اے بگ ریوارڈ۔ یعنی ان تمام چیزوں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، ایک طرف حقوق کی پامالی بہت بڑا گناہ ہے، دوسرا جس پیشے ہوئے کے ساتھ جو معاشرے میں معاشرتی اور مالی حالات میں ڈوبا ہوا ہے، مشکل میں پڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ آپ نیکی کریں گے، اس نیکی کا لیول بھی بہت ہائی ہوگا۔ یتیم کے ساتھ سب سے زیادہ پیشہ وہ، اس کو اپنے حقوق و فرائض کا سرے سے پتہ نہیں، اپنے اچھے برے کا پتہ نہیں، اس کے پاس اگر خزانہ ہی پڑا اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے اور اس کی کیا افادیت اور کیسے اس کو بچایا جا سکتا ہے جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا۔ اور کوئی شخص اس کے بہاف پہ خلوص نیت کے ساتھ اس کے باپ کا رول ادا کرتا ہے کہ اس کے مال جائیداد کا، اس کے مستقبل کا خیال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رب کی طرف سے گارنٹی دی ہے کہ میرے ساتھ 2 انگلیوں کی طرح کھڑا اکٹھا جنت میں داخل ہوگا۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو حقوق کی پامالی کرے گا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ وہ اکٹھی کرے گا۔ تو ان چیزوں سے ایک اور چیز کا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مخلوق میں کسی کی بدعا جس نے لی ہے، جس نے کسی کا حق مارا ہے، وہ اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرتا ہے، بہت بڑا ظلم کرتا ہے، اور یہ چیز نارمل نہیں جاتی ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ مظلوم کی دعا جو ہوتی ہے، بدعا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اور رب کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی دعا اور نارمل دعا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک نارمل سا دیکھ لیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور ایک فرد آتا ہے، ایک بچہ آتا ہے آپ کا، اور وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو آپ کہتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں۔ پھر ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دروازہ کھلا اور ایک دم کو بندہ ہانفتا کامتا بھاگتا ہوا آیا، اور وہ کہ میں تو مرنے والا ہوں، میری جان اٹکی ہوئی ہے، میری مدد کو دعائی دے، یعنی وہ فریاد لے کے آئے۔ تو آپ کے خیال سے آپ اس کے ساتھ اسی طرح نارملی جواب دیں گے جیسے باقی دونوں کو دیا کہ چلو کچھ کر لیتے ہیں اور آپ ہلے بھی نہ، یا آپ فوراً کھڑے ہو جائیں گے اینڈ یو ول امیجیٹلی ٹیک سم ایکشن، اسپیشلی اگر وہ بندہ جو اندر آیا اس کو آگ لگی ہوئی ان دا فائر، تو آپ امیجیٹ ایکشن کے طور پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ ایمرجنسی رول پہ آ جائیں گے۔ اور اگر آپ خود سوالی ہیں اور سننے والا اس ایمرجنسی رول پہ نہیں آتا اور اس کو ایسے ہی نارمل لیتا ہے، تو آپ کہیں گے اس کو انصاف کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو میرے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور کوئی دلی ہمدردی نہیں ہے۔ اب اس مثال کو دیکھ کے رب کی طرف دیکھیں کہ جب کوئی رب کی طرف نارمل دعا لے کے آئے گا کہ اللہ مجھے مستقبل میں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے، اور اتنے سینکڑوں لوگوں میں سے ایک شخص بھاگتا بھاگتا رب سے فریاد کرے کہ اللہ میری تو زندگی خراب کر دی، میرے مدد کر، اس نے میرا مال کھا لی، اس نے میری عزت آبرو خراب کر دی، اس نے یہ کر دی، یعنی دعائی دے دے، بدعائی دے دے،
بدعا اس کے منہ سے نکل دے تو رب اس کو نارمل ٹون میں نہیں لے گا، رب اس کی ایمرجنسی کو ایمرجنسی ہی کی طرح ٹیکل کرتا ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسان الفاظ میں ہمارے لیے بیان کر دیا تھا کہ ہمیں سمجھے، اور وہ کیا تھا کہ مخلوق اور خالق کے درمیان میں اگر مخلوق پر ظلم ہوا ہے اور مظلوم ہے اور وہ بدعا کر رہا ہے تو اس کی دعا اور رب کی دعا کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کے کوئی پروٹوکول نہیں، نہ اس کو درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو مصلی ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو اللہ اکبر کہنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو وضو میں آنے کی ضرورت ہے۔ وہ جس حالت میں کہے گا اس کی ایمرجنسی کال پہ رب کی طرف سے جواب فوراً آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اور اس لیے فرمایا کہ یتیم کے مال سے بچو، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں آنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ نہیں کہ وہاں کھانا نہیں، قریب بھی نہیں آنا۔ اور ایک واقعہ بیان کر کے میں آپ کے سامنے اس ڈسکشن کو آج کے ختم کروں گا کہ کسی کی بد دعا جو ہوتی ہے، جو انسان کے کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہوتی ہے، جب انسان کو اس کا مقام نہیں دیتے اور ہم اس کو اس کی غریبی کی وجہ سے، اس کی دست نہ ہونے کی وجہ سے، ہماری ایکول اتھارٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اور اس کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو رب نے ان کو دی ہے، حالانکہ رب نے سب کو ایک ہی طرح پیدا کیا، ایک ہی پیدائش کا طریقہ کار ہے اور سارے کے سارے رب کی نظر میں بالکل برابر ہیں، سوائے تقویٰ کے۔ تقویٰ میں لوگ اوپر نیچے، چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنی نظر کے حساب سے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں کہ نہیں یہ میرے برابر کا نہیں ہے تو اس کے حقوق میرے برابر کے نہیں ہے، تو پھر رب ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس صحیح روایت میں بنی اسرائیل کے ایک معاملات میں ایک روایت کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کی قوم کا، کہ خاتون کا گھر ایک محل کے پاس تھا، محل بادشاہ کا تھا یا کسی لوکل جو بادشاہ کے سیکنڈز ہوتے ہیں، راجے مہاراجے، گورنرز یو کین سے اٹ، اس کا محل تھا، اور اس محل کے قریب ہی اس کی جھونپڑی تھی جہاں پہ یہ بیوہ خاتون رہا کرتی تھی، دن بھر مزدوری کرتی تھی، واپس آتی تھی، بچوں کو پالتی تھی۔ ایک دن وہ گئی، اسی اثناء میں شاہی محل میں کسی نے اچھا سا مشورہ دیا کہ یہ محل کے سامنے جو جھونپڑی کھڑی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، محل کے راستوں میں ایسی چیزیں زیبا نہیں دیتی، یا کوئی ان کا ایکسٹینشن کا پروگرام تھا اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن سب نے ایکا کیا اور بادشاہ اسلام نے آرڈر دے دیا کہ اس کی جھونپڑی کو ختم کر دو، گرا دو اس کو، فنش اٹ فرام دیئر، یہ جھونپڑی یہاں نہیں ہو سکتی میرے محل کے ساتھ۔ روایت میں ہے کہ وہ خاتون شام کو واپس آئی تو اس نے دیکھا اس کی جھونپڑی موجود ہی نہیں ہے، اٹ ڈنٹ ایگزسٹ ایٹ آل، وہ گراؤنڈ ہو چکی تھی، اس کو مسمار کر دیا تھا، جس طرح آج کل بلڈوزر چلتا ہے اور لیول کر دیتے، اور انہوں نے اپنے طریقے سے بالکل اس کو کھاڑ کے ختم کر دیا۔ خاتون نے ادھر ادھر بھاگتے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ، انہوں نے کہا یہ سامنے پولیس والے کھڑے، ان سے پوچھ لو، شاہی پولیس تھی رائل۔ ایک بندے سے پوچھا کہ میری جان جھونپڑی تھی وہ کہاں گئی، تو نے کہا جی وہ تو رائل آرڈر کے اوپر، بادشاہ سلامت کے آرڈر کے اوپر زمین بوس کر دی گئی، لپیٹ دی گئی ہے۔ روایت میں ہے کہ اس خاتون نے صرف آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھائے اور اس نے ایک جملہ بولا جسٹ کہ اے اللہ، میں تو محنت مزدوری نوکری پہ گئی ہوئی تھی، تو کدھر تھا؟ اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ وہ محل پورے کا پورا سب کچھ سمیت زمین کے اندر دھنس گیا، اٹ ڈنٹ ایگزسٹ ایٹ آل۔ اس بادشاہ کے آرڈر سے اس کی جھونپڑی گری، زمین پہ پڑی ہوئی تھی، رب کے آرڈر سے بادشاہ کا پورا محل زمین سے بھی نیچے چلا گیا، کیونکہ اس خاتون نے کہا تھا اللہ، کینڈیڈ بالکل فری ہو کے نا، جیسے بندہ سامنے بات کرتا ہے، اس نے ڈائریکٹ کال کی رب کو ہاٹ لائن پہ کہ اللہ میں تو مزدوری پہ گئی تھی، تو کدھر تھا؟ تو رب نے کہا میں ادھر ہی ہوں، اور اس کا سارا کچھ زمین بوس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدعا سے بچائے جو سیدھی ٹھکر کے عرش پہ پہنچے اور ہمارا سارا کیا درا زمین میں دھس جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاقیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔